عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا متفق علیہ۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمہم اللہ نے اس روایت کو اپنی صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے کہ سچائی جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، اور سچائی کی وجہ سے چونکہ سچائی ایک خود نیک عادت ہے، اس لیے آدمی جب سچ کو اپناتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات زندگی جو ہے ان میں بھی نیک کردار اور صالح کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جھوٹ جو ہے چونکہ وہ بذات خود ایک بری عادت ہے، تو اس جھوٹ کی وجہ سے انسان زندگی کے جو اس کے دوسرے پہلو ہیں ان میں بھی اس جھوٹ اور فسق و فجور کو اپناتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ بے شک سچائی جو ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے یہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ بے شک بندہ جو ہے وہ برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وَإِنَّ الْكَذِبَ، کہ بے شک جھوٹ جو ہے یہدی الی الفجور، وہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور بے شک بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ، سچ کے دو فائدے ہیں سچ بولنے کے، اور جھوٹ بولنے کے دو نقصانات ہیں۔ سچ بولنے کا ایک فائدہ دنیا کے اندر اور دوسرا فائدہ آخرت کے اندر، بڑے جو فائدے ہیں کہ جب انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے تو اس سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے اور لوگ اس کو سچا کہتے ہیں، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سچ بولنا اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور جھوٹ جو ہے دنیا کے اندر اس کا نقصان یہ ہے بڑا کہ اللہ کے ہاں انسان کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو جھوٹا کہتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالی تبارک و تعالی کے دربار میں یہ جھوٹ جو ہے اس کے لیے سبب بنے گا
نار جہنم کا، آگ کی عذاب کا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کو اپنانے کا ایک موقع پر حکم دیا اور ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یاد کیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلمات کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے تو اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے، طرف اس چیز کے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ یعنی جس چیز کے اندر ایک چیز ہے بظاہر اگرچہ مفتیان اکرام اس کی جائز ہونے کا فتویٰ دیں، لیکن سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل اس پر مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، شک میں پڑ گیا ہے دل تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچائی جو ہے اس میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ اس کے اندر شک ہے، انسان بے چین رہتا ہے، اور شک و شبہ کا سرچشمہ ہے جھوٹ۔ اب ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قانون ہے کہ دل مفتی ہے، اس کا دل جو فتویٰ دے تو یہ اس قلب کے لیے ہے کہ جو قلب خواہشات نفسانیہ کی قدورتوں سے پاک ہو، اور اس نے اپنے قلب سلیم کو اپنی خواہشات سے خراب نہ کر لیا ہو۔ مگر عام طور سے لوگوں نے اپنے دل کو خواہشات نفسانیہ سے خراب کر رکھا ہے، اس لیے اب ضروری ہے کہ جو مفتی فتویٰ دے اسی پر وہ عمل کرے۔ لیکن اگر اس کا دل ایسا ہے جو خواہشات نفسانیہ سے پاک ہے، پھر جو اس کا دل جو ہے وہ فتویٰ دے اس پر بندہ عمل کرے۔ اگر دل شک کی بنیاد پر اور شک میں مبتلا ہو جائے تو اس چیز کو انسان چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اصل میں یہ بات میں کر رہا تھا کہ انسان کو اپنے ہر معاملے میں سچ بولنا چاہیے، اور سچ کے اندر اطمینان ہے، سکون قلبی ہے۔ سچ کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے فضل سے یہ سچ اس کو جنت میں لے جانے کے سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے ہمیں بچائے۔